السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میں موجود سونے کے پہاڑ ریکو ڈگ کیا ہے، کہاں پر واقع ہے اور اسے کب دریافت کیا گیا تھا، اور سعودی عربیہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ریکو ڈگ کی، تو یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ریکو ڈگ اپنے معدنی ذخائر بشمول سونے اور تانبے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اب ادھر ریکو ڈگ کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی لوکیشن مقام دیکھتے ہیں۔ ریکو ڈگ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اگر ہم معدنی ذخائر کی بات کریں تو اس علاقے میں سونے اور تانبے کے کافی ذخائر ہونے کا اندازہ ہے۔ ان ذخائر کو دنیا میں تانبے اور سونے کی سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس کو کب ڈسکورڈ کیا گیا تھا، ان معدنی وسائل کی موجودگی کو 2000 کی دہائی کے آئل میں ایتھیان کوپر کمپنی نے دریافت کیا، جو دو غیر ملک کانکنی کمپنیاں اینٹوفجسٹا PLC اور بیری گولڈ کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ اس سونے کو نکال سکیں، اس لیے وہ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں۔ اگر میں کانکنی کی پیچیدگیاں دیکھوں تو ایسے دور دراز اور چیلنجنگ خطوں سے معدنیات کو نکالنا ایک پیچیدہ اور مہنگی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور مہارت میں اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاکستان کے پاس نہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں، اور جو غیر ملکی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنا سرمایہ لگاتی ہیں اور جو سونا ہے وہ نکال کر اپنے ملک لے جاتی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ریکو ڈگ کی، تو یہ پاکستان کا ایک اہم خطہ ہے جس میں قیمتی معدنی ذخائر بنیادی طور پر سونا اور تانبا۔ اس دور دراز علاقوں میں کانکنی کی پیچیدگیوں اور چیلنجوں کی وجہ سے پاکستان نے ان وسائل کی ترقی کے لیے غیر ملکی تعاون کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ہم کرنٹ بات کریں تو پاکستان اس سال ہب میں ایک ریفائنری کی تعمیر کے لیے سعودی عرب کے آئل ٹائٹن آرمیکو کے ساتھ $10 بلین کی طویل انتظار کے معاہدے کی توقع کر رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے جو فوجی اور سویلین حکام کے درمیان تعاون ہے، سعودی عرب سے تقریباً $7 بلین حاصل کرنے کے لیے آپشنز تلاش کر رہی ہے، جس سے ریکو ڈگ پروجیکٹ میں مملکت کا حصہ ملے گا۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 کے تحت ضروری پالیسی مراحت کو گرین لائٹ کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب سے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ یہ بھی توقع ہے کہ سعودی عرب سعودی ویلتھ فنڈ کی مدد سے ایک قابل عمل لین دین کے ماڈل کے ذریعے $7 بلین کے ریکو ڈگ پروجیکٹ میں حصہ خرید سکتا ہے۔ ذرائع نے منگل کو دی نیوز کو بتایا ہے کہ ممکنہ غیر سرمایہ کاروں کو 86,000 ایکڑ اراضی کے ایگریکلچر کارپوریٹ فارم لیز پر دیا گیا ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو SIFC تیزی کرنے کے لیے ایک ٹرانزیکشن پائپ تیار کرے گا۔ حکومت سے حکومت G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لین دین کے ذریعے SIFC کے حالیہ ہفتوں میں بتایا گیا ہے کہ حکومت توانائی، معدنیات، زراعت اور IT کے G2G یعنی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انتظامات کو تیزی سے ٹریک کرے گی۔ بین الحکومتی تجارت لین دین کا فریم ورک اپنی جگہ پر ہے۔ SOE نے جہاں پر بھی ممکن ہو SIFC اسپیشل انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن کونسل انتظامات کے لیے آپشنز پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نجکاری کے لیے غور کیا۔ کراچی میں کنٹینر ٹرمینل کے لیے کراچی پورٹ، KPT اور AD پورٹس UAE کے درمیان پہلا لین دین پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بلک اور جنرل کارگو ٹرمینل کے آپشنز کو آؤٹ سورسنگ کے لیے KPT اور ADC پورٹس کے درمیان دوسرے لین دین کو تیزی سے حتمی شکل دی جائے گی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن کونسل ملک میں پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی سرمایہ کاری کے لیے اختیارات بھی تلاش کرے گا۔ یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کافی یوزفل انفارمیشن رہی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔